الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. حضرات، اس دنیا جہان میں جو ہم لین دین کرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اس کے لیے جو پیسے ہیں، جو نوٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ یہی ہیں، روپے ہیں، ڈالر ہیں، ریال ہے، سونا اور چاندی ہے. اس دنیا میں سارا کاروبار انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے. کچھ خریدنا ہے، کو لینا ہے، کو دینا ہے. گرمیاں آئی ہیں تو گرمیوں سے بچنے کے لیے اے سی لینا ہے تو پھر بھی انہی پیسوں سے کام آنا ہے. کو سفر کے لیے سہولت چاہیے تو پھر انہی پیسوں سے. کسی قسم کی سہولت بھی اگر چاہیے تو پیسوں کے ذریعے ہوتی ہے. اور یہ درم، دینار، مال، دولت، سونا اور چاندی ہے. قیامت کے دن وہاں جو سکہ چلے گا، وہ سکہ صرف ایک چلے گا، جسے کہتے ہیں نیکیوں کا سکہ. کسی قسم کی اور کوئی چیز، کسی کا تعلق، کسی کا واسطہ، کسی کا روب، کسی کی کوئی چیز، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک چیز جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی، اللہ ان کو قیامت کے دن جہنم سے بچا کے جنت ان کو دے دے گا. اللہ ہماری قسمت میں بھی کرے جنت. اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچائے، ہمارے ماں باپ اور آل اولاد کو بھی. قیامت کے دن نیکیوں کی اتنی ضرورت ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لوگوں دھیان سے سن لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے سامنے جب میدان محشر میں جہنم کو لا کے رکھا جائے گا اور پہ ترازو رکھے جائیں گے اور انسان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اس وقت انسان محسوس کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر انسان محسوس کرے گا کیا؟
محسوس کرے گا کہ یہ جو جہنم ہے اس سے بچنے کے لیے اگر میرے پاس اتنی نیکیاں ہوں کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا دنیا میں آیا تھا اس دن اپنا سر سجدے میں رکھتا، سارا بچپن سجدے میں گزر جاتا، جوانی سجدے میں، پکی عمر سجدے میں، بڑھاپا، اور سجدے کے اندر ہی محمد الرسول اللہ نے فرمایا وہ سمجھے کہ میری موت آ جائے۔ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی انسان یہ سمجھے گا کہ جہنم سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان محسوس کرے گا کہ میرے پاس اللہ کے نبی جو عمل اعمال نیکیاں کرتے ہیں، اگر 70 نبیوں کا بھی عمل میرے پاس ہو تو میں بمشکل ہی ہے جہنم سے بچ جاؤں۔ اتنی نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اتنی نیکیوں کی ضرورت ہوگی انسان کو۔ اور پھر قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ لوگوں پھر قیامت کے دن یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ اس کے حصے کا مجھے پکڑ لو، یا اللہ اس کو آزاد کر دو، اس کو معاف کر دو۔ کوئی یہ بھی نہیں کہنے والا ہوگا، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کسی کی کر سکے گا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، یہ اللہ کی اجازت ملے گی تو کر سکے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور قیامت کے دن کوئی یہ بھی نہیں ہوگا لو جی میرے کو اتنے پیسے لے لو، اے بندے نو چھڑ دے، اے میرا بڑا پیارا ہے، اے میری بڑی اچھی میری بیوی، یہ میری بیٹی۔ کوئی بندے کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز ہوگی نہیں، صرف نیکیاں ہی ہوگی۔ قرآن مجید نے ایک تو یہ بات کہی ہے نا، اور دوسری جگہ اس میں سورہ بقرہ کے میں ہی جا کے آگے تیسرے سپارے میں اللہ پاک نے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، قیامت کے دن کوئی لین دین کوئی کاروبار نہیں ہو سکے گا، کوئی ایک بندہ ایک دوسرے کو نیکی بھی نہیں دے سکے گا کہ لو جی میری اماں کی نیکی اتنی کم ہو گئی ہیں، لو میریاں نیکیاں لے کے میری اماں کی نیکیاں پوری کر لو، میرے ابا کی نیکیاں پوری کر لو، نہیں۔ لا بیع فیہ ولا خلۃ، اور کوئی دوستی بھی کم نہیں۔ دنیا میں کہتے ہیں او یار یاراں دے دوست ہوندے نے، او یاراں پیچھے مر جاواں، اور قیامت کے دن کوئی کسی کے پیچھے نہیں مرے گا، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑے۔ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے ظلم زیادتی کی ہوگی اس کو وہ پکتنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ حال ہوگا، اور قیامت کے دن اپنے عزیزوں کا کیا حال ہوگا؟ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، سکے بھرا جو دنیا چ نا بھرا بھراواں دیاں باواں ہوندے نے، اور دنیا تے ٹور ہوندا ہے، اور قیامت کے دن کوئی کسے دے ٹور کوئی کسے دی باں نہیں بنے گا، یاد رکھ لیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، سکی ماں جو ہوگی اپنے پتر نو کہے گی پترا میں تینوں پتا ہے کس طرح میں تینوں پالیا ہے، پتر تینوں انج میں سکی جگہ تے رکھ کے خود گلی تے پتر میں اپنے منہ چ روٹیاں کڈ کڈ کے تینوں دیندی نہیں ہاں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، اماں نو وہندے ہی پج جائے گا کہ اماں نے نیکی منگنی میں دینی نہیں ہے، نہیں۔ وَأَبِيهِ، قیامت کے دن اس کو پھر یاد ہے کہ یہ میرے ابا جی ہیں سامنے۔ کوئی ابا نہیں کہہ سکتا پتر میں اپنی جوانی گال کے کس طریقے نہ باہر رولدا رہا، ملک چ رولدا رہا، اور کس طرح مزدوریاں کردا رہا، پتر میں پتر میرے پتر کم، کوئی نہیں۔ اپنے باپ کو دیکھ کے بھی انسان جو ہوگا بھاگ جائے، یا پھر فرار اختیار کر جائے۔ وَصَاحِبَتِهِ، قرآن مجید کہتا ہے اور لاڈلی ماں، اب وہ لاڈلی بیوی ہے نا،
اور جس بیوی کے لیے ماں کو بھی چھوڑ دیا, باپ کو بھی چھوڑ دیا, گھروں کٹ دیتا ہے نا ماں باپ نو جی, بیوی نے کہا جی یہ چنگے نہیں لگتے, ہر وقت ماں جڑی ہے نا یہ کچھ نہ کچھ کہندی رہندی ہے, اے کرو او کرو, اینو باہر کڈ. اور جس بیوی کے لیے اس دنیا جہان کی نعمتیں جو تھی برباد کر دیں, اس بیوی کو بھی دیکھ کے بھج جائے گا, بیوی اس کو دیکھ کے بھج جائے گی کہ نہ اس نے نیکیاں منگنی ہیں, میں نیکی دینی کوئی نہیں. وابنی, سارے جوان پتر دنیا کے 10 پتر نے جی میرے. ہمارے محلے میں ایک عورت ہوتی تھی, کہتی جی میرے 10 پتر نے تو بڑھیا نہیں مک دے. کائنات کے رب کی قسم قیامت کے دن کسی کا 100 بھی پتر ہوئے کوئی کم نہیں آئے گا, اپنے ہی عمل اور اپنی نیکیاں ہی کم ہو. قیامت کے اس ماحول کے اندر کہ جس وقت انسان کو یہ حال ہو, نیکیوں کی اتنی ضرورت ہو, اس نیکیوں کے ماحول کے نیکیاں چاہیے, نیکیاں بس. اس ماحول کے اندر اگر کہ یہ کہا جائے کہ کئی انسان ایسے بھی خوش قسمت ہوں گے کہ قیامت کے دن لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے, اپنا نامہ اعمال ان کو ملے گا, نامہ اعمال کھول کے لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے, ہا اقرؤ کتابیہ, اوے ویکھو میریاں نیکیاں, اور ویکھو انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ, مینوں میرے رب تے پورا یقین سی کہ قیامت کا دن آئے گا, میرا رب میریاں نیکیاں نو ضائع نہیں کرے گا, مینوں قیامت کے دن اللہ اس کا اجر دے گا. ویکھو میریاں نیکیاں محفوظ جے, اور میں پچھلے اندر بھی کوئی چھپ کے نیکی کیتی ہے میرے رب نے لکھی ہوئی, اور کسی جگہ بھی کیتی ہے, ذراتن ایک ذرے کے برابر بھی ہے اللہ نے لکھ کے, اور ویکھو میری نیکی کوئی گھٹ نہیں جے. قیامت کے دن اس ماحول میں اپنے جب پڑی ہوگی, کئی انسان یہ کہہ رہے ہوں گے, قرآن مجید کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. اور تسی آندے سنو کیڑی قیامت ہونی ہے, اور میں تانوں کہنا سا ہونی جے, اوے ہونی جے, رب دی قسم ویکھ لو آج قیامت آ گئی, میریاں ساریاں نیکاں اور لکھیاں, اور مینوں کہندے سے او کی حلال ہوندا ہے, کی حرام ہوندا ہے, تو کی کرنا یار, کیڑے پاسے پے ہے, اور چھاڑے نہ حلال حرام نو, اے دنیا تے کوئی پھیرا ہے, بابر بیش کوش آرم دوبارہ نیس, اے دنیا ملی ہے کر لے, ایکو واری ملنی ہے. اور تسی میری گل نہیں سنا سن دے, اج ویکھ لو مینوں پتہ سی قیامت ہونی, میرے رب نے میریاں نیکیاں سنبھال کے رکھیاں نے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اج میرے رب نے مینوں جنت دینی ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. ہم نے ایسے بندے کو کہنا چلو جنت کے اندر جاؤ, اس کو جاتے ہوئے, اور دنیا میں تم نے کام ہی بڑے اچھے کیے تھے, یہ اس لیے آج تجھے جنت اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ یہ عطا کر رہا ہے. دنیا کے اندر تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بلایا, آج اللہ بھی تجھے نہیں بلائے گا. یعنی قیامت کے دن کئی ایسے لوگ, جب انسان ڈرا ہوا گا, 70 نبیوں کا عمل بھی اسے تھوڑا لگے گا, کوئی انسان کے قریبی نہیں آئے گا, اس وقت انسان کئی ہوں گے کہیں گے اوے آؤ, بلکہ حدیث کے مطابق نظر آتا ہے کہ کئی لوگ جو ہوں گے وہ نامہ اعمال کو کھولیں گے, اور کھول کے نہ یہ کہیں گے, حیران ہو جائیں گے, خوشی میں حیران, آنکھیں کھلی, یقین نہیں ان کو آئے گا کہ یہ نامہ اعمال کے اندر یہ کیا لکھا ہے. میں نے تو اتنے نیک کام ہی نہیں کیے جتنے اللہ نے لکھ دیے ہیں کہ اس نے یہ کام بھی کیا, یہ کیا, یہ کیا. ان کو کہا جائے گا اور یہ کام تم نہیں کیے, یا اللہ میں نے کب کیے ہیں. ان کو کہا جائے گا تم دنیا میں لگے ہوئے تھے نا, لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے, اور نیکی دا کام کرو, اور چھڈ دیو شرک,
دنیا میں کئی لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں جس مجلس اور جگہ بیٹھتے ہیں وہ لوگوں کا اور لوگوں یہ شرک ہے، اور لوگوں یہ کفر ہے، لوگوں یہ بے حیائی ہے، لوگوں یہ گناہ، اور ان کو چھوڑ دو، اور کوئی نہ کوئی تو ان میں مان جاتا ہے نا۔ اب جو مان گیا اس کی ساری زندگی کی نیکیاں جتنی تھی وہ بھی اس کے نام اعمال میں لکھی ہیں، اس لیے پریشان ہے کتوں آ گئی ہیں، یہ تو میں نے کیتیاں ہی نہیں۔ یاد رکھیں کوئی انسان نیکی کا کام کسی جگہ اگر شروع کرتا ہے، اس نیکی کا کام کرنے کے بعد وہ جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور وہ آگے کراتے ہیں، وہ آگے اپنی نسلوں، قیامت تک جتنے لوگوں کی نیکیاں ہوں گی اتنی نیکیاں اس ایک کلے بندے کی ہوگی جو سمجھانے والا ہوگا لوگوں کو۔ اس لیے وہ یہ کہے گا یا اللہ یہ تو میری نیکیاں نہیں، میں نے تو اتنی نمازیں نہیں پڑھی، اتنے روزے، یہ کدھر سے آ گیا اتنے؟ یاد رکھیں بڑی اہم چیز ایک یہ ہے، قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ یہ ذرا دھیان سے سن لے۔ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ مکہ کے اندر اکیلا تھا جب یہ بات کہی تھی، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، اکلا تھا۔ ایسے ساتھ پھر ابو بکر صدیق مل گئے، حضرت علی مل گئے، دیگر مل گئے، جتنے دنیا میں صحابی تھے یہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کی وجہ سے، جتنے صحابیوں کی ساری زندگی کی نیکیاں ہیں یہ ساریاں نیکیاں محمد الرسول اللہ کے نام اعمال میں لکھی ہوں گی۔ اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کو آج 1446 سال ہو گئے، آج تک جو نیکیاں ہو رہی ہیں، چونکہ پودا میرے محمد الرسول اللہ نے لگایا تھا، ان لوگوں کی نیکیاں ان کو ملیں گی ساتھ ایک ایک نیکی کلے کلے بندے کی، وہ محمد الرسول اللہ کو نیکی۔ اس لیے قیامت کے دن رب کی قسم ساری کائنات میں سب سے زیادہ نیکیاں ہوں گی محمد الرسول اللہ کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن تمام نبی جتنے ہوں گے، تمام کے نبیوں کی امتوں سے میری امت سب سے زیادہ ہوگی، اور یہ نیکی کا پودا محمد الرسول اللہ نے لایا تھا، تو ان تمام لوگوں کی نیکیاں ایک طرف صحابیوں، اولیاء اللہ، شہیدوں، نیکوں، حافظوں، نمازوں، صدقہ خیرات کرنے والے سخیوں کی نیکیاں، چونکہ بتایا محمد الرسول اللہ نے تھا، پودا انہوں نے لگایا تھا، ایک ایک نیکی ساتھ محمد الرسول اللہ کو مل رہی ہے۔ یاد رکھو لوگو، یہ جو دین کا کام کرتے رہتے ہیں نا، لوگ دکان پہ بیٹھے ہیں تو وہاں لگے ہوئے ہیں، شو روم پہ بیٹھے ہیں تو وہاں لگے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی بندے کے ساتھ، میں پنجابی میں کہنے لگا ہوں رب کی قسم یہ بہت بڑی دیہڑیاں لگانے والے لوگ ہیں، یہ بڑی دیہڑیاں لگانی ہیں قیامت کے دن، اس لیے کہ کوئی بھی ٹھیک ہو گیا اس کا نام اعمال، جتنے عمل وہ کرے گا اتنے، اپنے علاوہ اس کے عمل بھی اتنے اس کے نام اعمال میں لکھے ہوں گے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ایک بات کو، آج تک علماء نے، مولویوں نے کبھی ہڑتال نہیں کی کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ساری زندگی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کئی 70 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں بندے، 70 سے بھی زیادہ، ایمانداری سے کبھی انہوں نے ہڑتال کی ہے؟ اور ان کو پتہ ہے یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، اور جتنے عمل کریں گے یہ سارے ہمارے ہی عمل قیامت کے دن ملنے ہیں، دنیا نہیں ملی تو خیر ہے۔ اس لیے کوشش کرو جس جگہ بیٹھے ہو اپنے تایا، چاچا، ماما، پھوپھی کسی جگہ کرو، اور پتر پردہ کریا کرو، اور تھی اس طرح کریا کرو، اور میرے پتر نماز پڑھیا کرو، اور نماز پڑھنا ہے، اور تو اے کام کرنا ہے، یہ کام کرتے رہیں، اس لیے کہ جتنے بھی کریں گے اتنے نام اعمال میں تمہارے بھی نیکیاں پہنچ جائیں گی اپنی نیکیوں کے علاوہ۔ تو یہ قیامت کے دن یا اللہ اتنی تو نیکیاں میں نے کی ہی نہیں، ان کو جائے گا اور تیری نیکی کے پودے لگائے ہوئے ہیں، آج لوگ عمل کر رہے ہیں اور یہ تجھے ثواب مل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کو کہے گا کہ یا اللہ یہ نیکیاں کدھر سے آ گئیں، یہ تو میری نیکیاں ہی نہیں ہیں، یہ تو میری نمازیں نہیں ہیں۔ اس کو کہا جائے گا اور تو اپنی اولاد کو سختی کر کے نمازیں پڑھایا کرتا تھا،
میرے بھائی کہا کرتے ہیں کہ اکثر لوگ گھروں میں نا صرف ابا جی لگے ہوئے ہیں، ابا جی بنتے نہیں. اپنی بیٹیوں اٹھو نماز پڑھو. کیوں نہیں اپنی بچیوں کو نماز پڑھاتے، بیٹوں کو نماز پڑھاتے؟ اور لوگوں، وہ نمازیں اگر پڑھ جائیں گے تو قیامت کے دن تمہارے عمل کے ساتھ ان کے بھی جتنے زندگی کے عمل ہیں اتنے تمہارے عمل کے ساتھ لکھے ہوں گے. رب کی قسم، دنیا میں جو بندہ اپنی اولاد کو نمازیں پڑھاتا ہے، تکے سے اٹھاتا ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، نہیں میں پڑھا، میں سون نہیں دینا، گھر چ انج دی انج ہو جائے، نہیں، نماز پڑھ کے، اور قیامت کے دن یہ سارے نامہ اعمال میں اس کے اپنے بھی لکھے ہوں گے کہ اس نے پڑھوایا تھا. اور کئی بندے ایسے ہیں جو دنیا میں کسی کو ویسے تبلیغ کر دینے، یار نماز پڑھیا کرو. یقین مانیے میں نے کئی بندوں کو اللہ کے جانتا ہوں جو ہر جگہ بیٹھے ہیں نا، ان کا کام ہی ہے دیہڑی لگانا. بس دیہڑی لگاتا، کی حال ہے، خیر کریے، جمعہ کتے پڑھ دے ہو، نماز کتے، یار نماز پڑھیا اگر تینوں پتہ بغیر نماز دے بندہ مسلمان ہی نہیں ہوندا. یار تو چنگا بندہ ہے، شروع کر یار اج تو. اس نے شروع کی، اس کی دیہڑی لگ گئی، اس کا نامہ اعمال میں اب نمازیں اس کی بھی آنی شروع ہو گئیں، ایک ایک اس کو ملے گی، ایک ایک اس کو. حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات سنیں، کئی لوگ قیامت کے دن اللہ کو کہیں گے، یا اللہ یہ نیکیاں میری نیکی نہیں. یہ میری نیکی نہیں، کیوں؟ اسے کہا جائے گا تیری کیوں نہیں نیکیاں؟ یا اللہ اتنی تو میں نے نمازیں پڑھی نہیں زندگی میں. اسے کہا جائے گا اچھا ٹھہر جا، تو اذان دیا کرتا تھا؟ جی میں اذان دیا کرتا تھا. آج کل ہمارے ہاں تو جو بندہ بچہ ہے نا، بچے گانا گان، کوئی کام کرن، لڑکیاں بیاہ شادی تے نچن، کوئی کرن، ماں باپ نو نہیں، کدی نہیں بچے نو کہن گے چل پتر، میں ماں کوئی کہے پتر اور میرے پتر جا کے مسجد اذان دے، میں تیری اذان سننا ہے. اور ماواں کیوں نہیں کہندیاں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اذان دینے والے ہیں قیامت کے دن یہ میدان محشر میں آئیں گے، ان کی گردن دوسرے لوگوں کی گردن سے بڑی ہوگی. یہ بڑی کیوں؟ یہ ساری زندگی یا اللہ یہ اللہ کی بات کو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کے نام کو بلند کرتے رہیں. آج قیامت کے دن اللہ نے ان کے قد بھی دوسرے بندوں سے زیادہ بنائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اذان دینے والے جو لوگ ہیں ان کو ایسے نہ سمجھو، یہ اذان جب دیتے ہیں اس وقت جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی آواز جدھر جدھر جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ روڑا ہے، وہ پتھر ہے، وہ ٹیلا ہے، وہ درخت ہے، وہ ٹانی ہے، وہ پتا ہے، وہ کہاں ہے؟ فرمایا سب کے سب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کے اس کے لیے گواہی دیں گے اور اس کے لیے معافی مانگتے ہیں. وہ آپ اذان کو کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مؤذن جس وقت اذان دیتا ہے، آپ تو دیکھتے ہیں نا یہاں کھڑا ہو کے اذان دیتی، چلو کم مکا. نبی علیہ السلام وہ جو بندے نے کہا تھا نا یا اللہ یہ نمازیں کدھر سے آئیں، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث، آپ نے فرمایا ایک مؤذن اذان دے کے جب وہ بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے، اس کی اذان سن کے جتنے نمازی آئے ایک ایک نمازی کی نماز کے بدلے میں ایک ایک نماز مؤذن کو بھی ملتی ہے. یہ ہیں وہ نمازیں جو تو یا اللہ تو میری یہ نمازیں ہی نہیں، یہ تیری نماز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری اذان کی وجہ سے جتنے لوگ آئے، اور لوگوں اور زندگی میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور اذان دینا تاکہ قیامت کے دن گواہیاں بن جائیں. یہ پتھر، یہ حجر، یہ مکانات، یہ اٹاں، جو کچھ بھی ہے یہ انسان کے لیے قیامت کے دن گواہی بن جائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے کے یستغفر لہ، یہ سارے کے سارے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ جیڑا تیرا نام پہ بلند کر دے انہوں معافی کر دے. اس لیے اپنی اولادوں کو کہو. نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا تھا، فرمایا تھا یاد رکھنا اگر کسی کو پتہ چل جائے یہ اذان کیا ہے، لوگ کٹھے ہو جائیں
اور قرآن ڈال کے بندے کو کہنا پڑے چل یار اج ایدا کچھ دا قرآن نکلیا وہ دے گا، ورنہ لڑائیاں مسجد وچ ہو جان۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے یہ جو اذان کیا چیز ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یہ تو عام مسجدوں کے نمازی ہیں، اللہ کے غیر بیت اللہ جہاں ہر وقت ہی 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 نمازی ہوتے ہیں، وہاں کے مؤذن کو قیامت کے دن پھر کیا کیسی عیش ہو جائے گی اس کے لیے کہ ایک اپنی نماز اور حج کا موقع ہے، 40 لاکھ حج ہیں، 40 لاکھ نمازاں وہ اور ایک اپنی 40 لاکھ اور ایک نماز اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہو۔ یہ بہت بڑے اجر کی۔ پھر ایک اور بندہ قیامت کے دن آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ نمازیں کس کی ہیں؟ میں تو اتنی نمازیں پڑھی نہیں، یہ تو لکھا ہوا ہے کروڑوں نمازیں، میں نے تو کروڑوں نمازیں پڑھی نہیں کبھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر میں ایک نماز پڑھتا ہے نا، جو گھر میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ عام مسجد میں جا کے باجماعت پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو 27,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اللہ کے گھر بیت اللہ میں باجماعت نماز پڑھتا ہے تو 27 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگلی بات سنیں، یہ 27 لاکھ کو 5 سے ضرب دیں کتنا بنتا ہے جی؟ جو 5 نمازیں اللہ کے گھر بیت اللہ میں پڑھ لے 1,35,00,000 نمازوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا۔ اب بتائیں 5 نمازاں پڑھنے والے کے لیے 1,35,00,000 نماز، یعنی قیامت کے دن کئی ایسے وہ پریشان ہو جائیں گے یہ تو میری نمازیں ہی نہیں۔ 1,35,00,000 نمازیں 5 نمازیں پڑھنے کا، اور ایویں نہیں لوگ بھج کے جاندے اللہ کے گھر، بھج کے اور کئی خوش قسمتوں کے ایسے ہیں اللہ کے فضل سے ہر مہینے ہی اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت لٹ لو جتنی لٹنی ہے، دنیا میں کوئی موقع ملنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کئی بندے ایسے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ یہ میری نیکیاں نہیں، ان کو کہا جائے گا ٹھہر جا، یہ تیری نمازیں ہیں، یا اللہ میری کیسے ہیں؟ تو نے مسجد بنائی تھی فلاں جگہ، ہاں، قیامت تک لوگوں نے جتنی نمازیں پڑھی ایک ایک نماز تیرے جتنے لوگوں نے پڑھی تیرے نامہ اعمال میں ایک ایک کا 7 ثواب ملتا رہا۔ اور کئی بندے ایسے ہیں وہ قیامت کے دن یہ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے نامہ اعمال میں، یہ جمعے میں تو اتنے جمعے پڑھتا نہیں رہا تھا۔ کئی لوگ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں تو وہ مسجد میں آتے ہیں تو کلے کدی نہیں آتے، اوے آ یار جمعہ پڑھن چلی ہوتے چلی حافظ صاحب دے پیچھے چلی، اوے آ یار ہوتے چلی، 2 3 4 بندیاں نو اپنے بچیاں نو کھچ کے لے نے۔ اب جتنے بندیاں نو کھچ کے نال پیار محبت گڈی چ بہا کے کسے طریقے نال، اب ان تمام کی طرف سے ایک ایک جمعہ اس کا اور ایک جمعہ اپنا، یہ وہ جمعے ہیں جو تو کہہ رہا میں نے تو اتنے جمعے نہیں پڑھے۔ اور کئی لوگ جو ہوں گے قیامت کے دن وہ کہیں گے یا اللہ اے عمل تے نا تے میرا ہی لکھا ہے، اس سمجھ نہیں ہوندی کہ اے روزے اے کس نے رکھے نے، میں تو نہیں رکھے۔ کئی اللہ کے ایسے نیک بندے، ان کو کہا جائے گا، بتایا جائے گا، تو نے کئی دنیا میں لوگوں کو نا یہ بات پیار محبت سے کہی تھی یار روزے رکھیا کرو، سال بعد ہوندے نے، کوئی طریقہ ہے، کوئی انسان ساری زندگی کھا کھا کے مر جانا ہے، کی کرنا انسان نے؟ کھا پی کے گاندھی بنانا ہے، اور کی کرنا ہے؟ ود تو ود کی کرنا ہے؟ انسان بوٹیاں بھی کھا لے گاندھی بننا ہے، کوئی بھی کر لے گاندھی بن، اور کوئی عمل یار اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ہے روزے رکھے کر تصویر کا۔ اب جتنے لوگوں کو سمجھایا ان کے روزے بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے گئے ایک، اور کئی لوگ روزے رکھ نہیں سکتے تھے، کھانا پینا نہیں تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں ماہ رمضان کا جو ہے نا پورا سامان، یہ چاول، یہ روٹی، یہ آٹا، یہ گندم، یہ دالاں، یہ گھیو، یہ چینی میں تمہیں ڈال دینا، تہاڈی مہربانی تسی روزے رکھو۔ اب اپنے روزوں کے ساتھ جتنے انہوں نے روزے رکھے یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے گئے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرے روزے۔ اور کئی بندے ایسے ہیں
وہ ماہ رمضان میں اللہ کے فضل سے اللہ ان کی نیکیاں سب کی قبول کرے. وہ ان کے روزے زیادہ کون سے ہوں گے کہ دنیا میں انہوں نے صرف اس کو ایک ایک کھجور دیتی ہوئے گی اور روزہ کھول نہیں. میرے سونے محمد الرسول اللہ نے فرمایا روزہ کھلانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزے رکھنے والے کو. کئی لوگ اللہ کے فضل سے ایسے ہیں منوں کے حساب سے کھجوریں لوگوں کو دیتے ہیں, اور لوگ کھاؤ اور روزہ رکھو, کوئی گل نہیں, رکھ لو اور چلو کوئی گل نہیں, 10 کھجوراں کھا لے 20 کھا لے, روزہ رکھو کھولے جیرے نال. اور کئی اللہ کے نیک بندے ہیں. یہاں ایک نمازی تھا اس مسجد میں اللہ کا, ایک دن مجھے اس نے کارخانے بلایا تو کہنے لگا حافظ صاحب میں پریشان ہو گیا کارخانے میں نا, وہ دیکھ کے تو اذان کا ٹائم ہوا, اس نے پچھوں جا کے مین سوئچ بند کیتا. نمازی سارے کام کرنے والے سارے داڑھی رکھی تھے نمازی. میں کیا ہے کی گل, مجھے کہتا ہے حافظ جی آپ ہی تو کہتے ہوتے ہو دیہڑی لگایا کرو. یہ دیہڑی لگا رہا ہوں میں کیسے؟ کہنے لگا میں نے کہا جی جیڑا داڑھی رکھے 1000 روپیہ مہینے دا آندا ہے سارے داڑھی رکھ لی. اور آگے اور لوگوں یہ اللہ کی قسم یہ کوئی نہ کوئی عقل نیکی کی بات ہے, اس میں چن کے لے کے جایا کرو گھر میں. کہنے لگا اگلی گل حافظ صاحب ان کے بچے بھی جو ہیں وہ بھی قرآن مجید 1-2 حفظ کر رہے ہیں, کسے دے 4 ہی کر رہے ہیں. میں کہا کیوں؟ میں کہا جی بچے جن قرآن مجید حفظ کرن 2000 روپیہ فی بچے دا من, اور 2000 بچے دا تے 1000 داڑھی دا لے کے نا وہ بس اللہ کی مہربانی ہے ان کے بچے اسی بہانے قرآن حفظ کر دینے پہ, اور قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کہنے لگا مجھے پڑھنا اوپر سے نہیں آتا, قیامت کے دن لکھا ہوگا اتنے حافظ قرآن کا ثواب بھی اس کو ملے گا. کئی اللہ کے بندے ہیں کیسے کیسی کام کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں. نماز کا ٹائم میں نے کہا بند کرو کوئی گل نہیں, کارخانہ تھوڑا جا پیسے کاٹی بچن گے نا کوئی گل نہیں. اوے لوگو اور جتنی دیہڑی لگا سکتے ہو لگا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کئی بندوں کو نامہ اعمال دے گا تو دے کے کہیں گے یہ حج میں نے تو ساری زندگی ایک حج کیا ہے, یہ تو کتنے لکھے ہوئے ہیں, باقی کے حج ہوں گے یہ اس نے لوگوں کو کہا ہوگا یار تیرے تے حج فرض ہو گیا حج کر, نہیں تو تیری مہربانی تو درخواست دے, اور نہیں یار دے, نہیں یار تیری مہربانی. اب جتنے لوگوں کو اس نے کہا ہے ایک اپنا حج جڑا کیتا ہے الگ, اور اگر نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں, جتنے لوگوں کو سمجھایا اتنا کہ حج بھی اس کے نام اعمال میں کہ اتنے حج اس نے کیے. اور کسی ماڑے غریب بندے کو اگر حج کرایا عمرہ کا ہے, ایک اس کا حج عمرہ اور ایک کروانے کے والے کا حج عمرہ, یہ بھی اس کے نام اعمال میں. قیامت کے دن ایویں نہیں کہے گا ہا مقرؤ کتابیہ, اوے آؤ ویکھو میرے رب نے میریاں نیکیاں سنبھال کے اوے آؤ. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جس طرح بڑھ کے نہیں مارتا, اوے آ ویکھو, اوے لوگو آ ویکھو میرے رب نے میریاں نیکیاں سنبھال کے رکھیاں ہوئیاں نے. ایویں نہیں کہے گا وہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کو حج کروایا یا عمرہ کرایا. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت آئی تو اس نے کہا اللہ کے رسول, نبی علیہ السلام ایسے حج پہ تھے, اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اوپر اٹھا کے کہنے لگی یا رسول اللہ, اس نے احرام باندھا ہوا تھا چھوٹے بچے نے, کہنے لگی یا رسول اللہ اس کا حج ہے؟ آپ نے فرمایا نام وَلَكِ اجر, ہاں اس کا بھی حج ہے اور ایک حج کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں کروانے والے کو ملے گا. جتنے لوگوں اپنی زندگی میں پتہ نہیں یہ زندگی جو کتنی ہے, اپنی زندگی میں ہو سکے اللہ کے گھر میں ان کو عمرے کرواؤ, ان کو حج کرواؤ اپنی زندگی میں اپنے سامنے, اور ان کے لیے اپنی کوٹھی چھڈ کے مرنا ہے کہ نہیں, کارخانے ان کو دے کے جانا ہے کہ نہیں, اپنے سامنے آدھا کارخانہ دے لیا جے لوگوں, ان بچوں کو لے کے اللہ کے گھر میں پہنچو, قیامت کے دن تمہیں بھی نامہ اعمال میں ثواب ملے. اور کئی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہیں گے یہ صدقہ لکھا ہوا ہے, میں نے تو کبھی غریب آدمی تھا روٹی مساں پوری ہوندی سی, یہ صدقہ میں تو کدی صدقہ خیرات کیتا ہی نہیں, یہ لکھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی بیوی نے
خامد سے چوری چھپے چھپ کر کے آرام سے کسی اپنی بھن نو, اپنے بھتیجے نو, پنیوی نو, گلی چ کو ماڑے بندے نو, کسے نو اس نے صدقہ کیتا ہے نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھا ثواب بیوی نو ملے گا تے ادھا ثواب خامد کے نامہ مال میں ہوگا. اب یہ بھی بندے کی دیہڑی لگ گئی کہ بیوی اگر کسی کو دیتی ہے نا, کوئی ایسا صدقہ خیرات کرتی ہے, ادھا ثواب خامد کو ملتا ہے. اور دوسرا نبی پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ صدقہ کہاں کدھر سے آ گیا, میں نے تو ساری زندگی کسی کو صدقہ کیا ہی نہیں, تو یہ لکھا ہوا صدقہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کو دیتا ہے نا یہ قرض, مثلا اس نے 1 لاکھ روپیہ دیا مہینے کے لیے, نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ مال میں لکھا ہوتا ہے. اور اگلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بندہ آتا ہے آ کے کہتا ہے یار جی میں لیٹ ہوں, میرے کو نہیں دیتے جانے, 1 مہینہ میں نہ ٹائم دے دو, نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا مہینہ وہ ٹائم گزرنے کے بعد جتنے دن وہ اس کو دے گا نا مہلت, ہر دن کے بدلے میں اگر اس نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے تو ہر دن 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 3 دن ہے تو 3 لاکھ کا ثواب اس کا نامہ اعمال میں لکھا ہو. وہ تو کہتا تھا ہاؤ مقرؤ کتابیہ, اوے آپ دیکھو میرے رب نے میرے عمل کس طرح سنبھال کے رکھے, نے کوئی ضائع کیتا ہی نہیں, ایک عمل سنبھال کے رکھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ, جو بندہ مجاہدین کی مدد کرتا ہے, آرمی کی, مسلمانوں کی آرمی کی, ان کو کوئی پیسہ دیتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اگر اللہ کے رستے میں درم دیتا ہے تو اللہ 700 درم لکھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کہ اس نے یہ صدقہ کیا. 700 درم. اللہ بادشاہ, اللہ جب عطا کرنے پہ آئے تو اس کی عطا کی کوئی حد ہے؟ وہ عطا ہے غیر مجزوز. اللہ تبارک و تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو اس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. اب یہ بندے کا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کو کٹھا کر کے چولی بھر کے پنڈ بن لوے. یہ انسان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے نیت کی کہ میں کچھ اللہ کے رستے میں دینا چاہتا ہوں. وہ دیکھتا ہے اپنے محلے میں کہ فلاں بندہ ہے ہر روز صدقہ کرتا ہے, فلاں بندہ ہے وہ اتنے لاکھ صدقہ کرتا ہے, فلاں بندہ اتنے بکرے اللہ کے رستے میں دیتا ہے. جب بھی سال آتا ہے یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں, میں کی کراں یا اللہ, یا اللہ اگر کبھی تو مجھے بھی دے نا, یا اللہ رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے بھی دے, میں بھی اسی کی طرح میں نیکیاں کروں گا. اگر یہ 100 بکرا کرتا ہے تو میں بھی 100 ہی کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ سچا ہوتا ہے تو جتنا اس نے کہا تھا نا کہ میں بھی 100 بکرا کروں گا تو 100 بکرے کا ثواب اس کے نامہ مال میں لکھا ہوگا. بس نیت ہی کی ہے اس نے, میں جی صدقہ روز میں 1 لاکھ روپیہ صدقہ کیا کروں گا, یا اللہ میں کروں گا, یا اللہ میں کروں گا. اللہ دلوں کو جانتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے. اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے محمد الرسول اللہ نے فرمایا اتنا ہی اس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن لکھا ہوگا کہ اس نے صدقہ کیا ہے. اور کئی بندے ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے, ماڑے غریب ساری زندگی, وہ کہیں گے یہ صدقہ لکھا ہوا ہے میں نے کیا ہے, یہ صدقہ کدھر سے آ گیا ہے؟ کیوں؟ میں تو غریب آدمی, کدی روٹی نہیں پوری ہوئی, میں تو 1 درم ایک دفعہ کٹھا کر کے نہ چونی ٹکا کر کے تو اللہ کے رستے میں دیا ہوا تھا, اور نامہ اعمال میں لکھا ہوا 1 لاکھ درم. اس کو کہا جائے گا, اور کئی مومن ایسے ہوتے ہیں اتنی سچائی کے ساتھ 1 درم دیتے ہیں, اللہ ان کے نامہ اعمال میں 1 لاکھ درم لکھتا ہے کہ اس نے صدقہ کیا. انسان کو نیت اچھی, میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں, اور لوگوں سارے نیت کر لو, یا اللہ تیرے نبی محمد رسول اللہ نے 100 اونٹ کیا تھا قربانی, یا اللہ ہمیں دے, رب کی قسم ہم بھی ہر سال 100 کریں گے انشاءاللہ.
اللہ تو دے اور توفیق دے ہم بھی نامہ اعمال میں 100 اونٹ کا ثواب محمد رسول اللہ نے فرمایا لکھ دیا جائے گا جتنی وہ ایمانداری کے ساتھ اگر وہ نیت کرتا. حدیث میں ایک اور بھی آتا ہے کہ ایک بندہ اس نے کو کام کیا ہی نہیں, وہ قیامت کے دن دیکھے گا میں تے ایک کا حج بھی نہیں کیتا تے لکھے نے حج کیتے نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جو ہے اس نے نیک کام کی نیت کی تھی کہ اے سال یار حج جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے یار, ساری زندگی بھلے ہی رہے گا, غلطی لگ گئی ہے, عمرہ ہی نہیں کیتا, اللہ دے گھر ہی نہیں گئے, جانا ہے, اس کی موت ہو گئی. اب اس کی چونکہ نیت تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب اٹھے گا تو نامہ مال میں لکھا ہوگا اس نے حج کیا ہوا ہے. اور کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے, مومن کوئی نیکی کرتا ہے تو کم از کم پتہ کتنی لکھتا ہے, 10 نیکیاں لکھتا ہے. ایک حج کیا قیامت کے دن 10 حج لکھیں گے اس کے نامہ مال میں. اور ایک اس نے کوئی زندگی میں اس نے اگر 1 کروڑ اللہ کے رستے میں دیا ہے تو قیامت کے دن لکھا ہوگا 10 کروڑ اس نے اللہ کے رستے میں دیا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ کم از کم ہے, اللہ اسے زیادہ الا اضاف کثیر, اللہ چاہے تو کئی گنا 700 گنا 7 لاکھ گنا بھی اللہ عطا کر سکتا ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ایک بڑی خاص چیز ہے کہ کسی کو مشورہ دینا. کئی دنیا میں ایسے لوگ ہیں ساری زندگی انہوں نے اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید بھی نہیں پڑھا, قیامت کے دن جب نامہ مال کھولے لکھا ہوگا اتنے حافظ قرآن, اتنے کیا, یہ اپنے یاروں دوستوں کو ملتے تھے, پیاروں کو, رشتہ داروں کو, تائے چچا کو, پنیویاں کو, پھوپھیاں کو, خالہ چاچی ایک منڈے نو حافظ قرآن بنا کی کرنی ہے پہ تم, اپنی بہن نو کیا, اپنے بھائی نو کیا, اپنی پنیوی نو کیا, اپنی پانجی نو کیا, اپنی پتری نو کیا, اپنے پتری او پتر او یار ایک حج ایک بندے نو قرآن مجید حفظ کراؤ. اب یہ اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھا ہوا, قیامت کے دن اٹھے گا اس کے کہنے پہ جتنوں لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہوگا اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا اس نے اتنے قرآن مجید کی حفظ کی. اس لیے کبھی خاموش نہ رہیں کہ نیکی کی بات ہو اس کو کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں. حدیث میں ایک اور بات آتی ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا قیامت کے دن وہ آئے گا, وہ دنیا میں بظاہر ایسے لگے گا کہ وہ دیکھ کے کہے گا کہ یہ اتنی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں یہ کدھر سے آئی ہیں. یہ بات دھیان سے یہ حدیث یاد رکھ لیں. اور آج کے بعد رب کی قسم اور لوگوں اللہ لاکھ سال بھی زندگی لے, ہر روز اس پہ عمل کر کے سونا ہے. کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی من استغفر للمسلمین من المؤمنین للمؤمنین والمؤمنات, فرمایا کوئی قیامت کے دن جب اٹھے گا تو کہے گا نا یہ میری نیکیاں نہیں یہ کدھر سے آ گئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں یہ دعا مانگا کرتا تھا, سن لو, اور دعا یہ مانگ یا اللہ اس دنیا تے جننے مومن نے یا اللہ سارے نو معاف کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی مرد اور جتنی عورتوں کے لیے یہ دعا کرتا ہے, آج مثلا دنیا میں مسلمان کہلانے والے 1.5 ارب کے قریب ہیں, اور پکے مومن 1 ارب تو ہوں گے کہ نہیں, اور 20 کروڑ تو ہوں گے کہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت انسان دعا کرتا ہے نا یا اللہ ان کو معاف کر دے یا اللہ تیرے بندے ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بندوں کے لیے دعا کرتا ہے اتنی نیکیاں ایک ایک بندے کی طرف سے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہے اسی وقت. اب 1 کروڑ بندے کے لیے دعا کی ہے نا تو 1 کروڑ نیکی اس کے لیے, 1 ارب کے لیے. اور جب بھی دعا مانگو یہ کہو میرے مولا آج سے پہلے آدم علیہ السلام تک جتنے مومن تھے یا اللہ سب کو ہی معاف کر دے, اور یا اللہ ہمارے دور میں یا ہمارے بعد آنے والے جتنے مومن ہیں میرے بادشاہ سب کو ہی معاف کر دے یا اللہ سب کو ہی معاف کر دے. فرمایا جتنے مومن ہوں گے ایک مومن کے بدلے میں ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں کئی ارب نیکیاں کئی کے نامہ اعمال میں لکھی ہوں. یہ اتنا چھوٹا عمل نہیں بندہ منہ سے کہہ سکتا, اور اتنا ظرف نہیں انسان کا یہ کہہ سکے یا اللہ
سارے مومنوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. یا اللہ جو چلے گئے یا زندہ ہیں میرے بادشاہ تجھے کوئی فرق نہیں پڑنا، سارے مومنوں کو معاف کر دے. یہ دعا کریں، جتنے دنیا میں مومن ہیں اتنی نیکیاں نامہ اعمال کے اندر لکھی جائیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی بندے ایسے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں قبر کے اندر اور فرشتہ آتا ہے وہ ابھی بھی لکھ رہا ہوتا ہے اس کی نیکیاں. یہ کیسے؟ اس کی نیکیاں تو بند ہو گئی لکھنی. جب آخری سانس آیا تو نیکیاں فرشتوں نے بند کر لی. لیکن ایک بندے کئی ایسے ہیں، فرمایا من علم علما، جو کسی کو علم کی، دین کی، شریعت کی، ایمان کی بات بتاتا ہے نا، وہ پڑھی جاتی رہی ہے، آگے وہ چلتی رہتی ہے، اس کا نامہ اعمال بھی چلتا رہتا ہے کہ وہ بندے عمل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. نامہ اعمال میں ایک او کرا نہرن، یا کسی بندے نے کوئی نہر کسی جگہ، یار اس علاقے میں پانی کو نہیں، یار ماڑے غریب آدمی ہیں، چلو کوئی فصلہ نو دین گے، کچھ عام پین گے، کوئی جانور پین گے، کوئی دوسرے سارے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا نامہ اعمال مرنے کے بعد بھی فرشتے لکھتے رہتے ہیں، جتنے بندوں نے، جانوروں نے پانی پیا، زمینوں کو پانی دی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی کو قرآن مجید لے کے دیا، کئی ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں اللہ کے فضل سے، کسی کو ضرور، ہم کہتے ہیں اللہ کے کسی کو اگر قرآن مجید کی تھی کو ضرورت ہو بتائے وہ. آپ نے فرمایا قیامت تک جب تک وہ قرآن مجید رہے گا اور پڑھا جاتا رہے گا، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں اسے اور 10 مرنے والے کو ملیں گی. کسی نے مسجد بنائی وہ مر گیا، نمازی جب تک نماز پڑھتے رہے اس کو ثواب ملے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی انسان کا بچہ او ولدن، یا اس نے بیٹا، او ترک ولدن یدول یستغفر لہو، یا اس کی نیک اولاد جب تک اس کے لیے معافیاں اللہ سے مانگ، ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دینا. جب تک کہتا رہتا ہے فرشتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے عمل میں لکھتا رہتا ہے. وہ مر کے قبر میں چلا گیا اور فرشتہ لکھتا ہے اس کی نیکیاں. جو لوگوں آؤ اللہ سے دعا کریں کہ قیامت کے دن اللہ ہمارا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے اور ہماری بھی اللہ اتنی نیکیاں کر دے اور اتنی رحمت کر دے، اللہ بغیر حساب کے ہی معاف کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم.